امت کی عورتوں کا یہ طبقہ جب دین اور دین کی محنتوں پر چلا اور اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ان میں ذوق اور شوق پیدا ہوا، تو اس کے نتیجے میں ایک تو پہلی برکت یہ آئی کہ دیندار زندگیاں بن گئیں۔ اب ہماری نگاہیں دین کے مطابق دیکھنے والی، اور ہماری زبان دین کے مطابق بولنے والی، اور ہمارے دل و دماغ دین کے مطابق سوچنے والے، اور ہمارے اعضاء و جوارے دین پر عمل کرنے والے۔ اللہ پاک نے یہ نعمت ہر زمانے میں جو دین کا طلبگار بنا ان مردوں کو اور ان عورتوں کو اللہ پاک نے اس سے نوازا۔ اسی لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی بھی مردوں اور عورتوں میں ہو اور وہ ہماری اطاعت کرے، ہمیں یاد کرے، ہمارے ساتھ اپنی زندگی کے رشتے کو مضبوط کر لے، تو ان کو ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یعنی وہ حیات دیں گے کہ دنیا کے اندر ان کو چین اور سکون ملے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی ہر منزل پر ان کا آخرت میں استقبال کیا جائے، اور اللہ پاک وہاں پر ان کو اپنی حقیقی اور اصلی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وہ نعمتوں کے لیے اللہ نے یہ دین تمام انسانوں کے لیے عطا فرمایا۔ اب اس میں اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ شریک کار بنایا، بلکہ دین کی محنت میں، ایمان کی کوششوں میں اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ایسی عورتوں کو وجود بخشا جن کے ذریعے سے مردوں کو بھی گویا ایک گنا اطمینان ملا اور معاشرے اور ماحول میں ایمان والی زندگی آنے کا ذریعہ بنا۔ اسی لیے ان باتوں کو فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں اور دنیا میں دین کے مددگار ہیں، وہ عورتیں اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، اور جو لوگ آخرت سے بے پرواہ ہیں اور دنیا کے طلبگار ہیں، دین کے مددگار نہیں بنتے، یہ زندگیاں ان عورتوں کی ہے جو نحوست کے دروازے کھلواتی ہیں اور ظلمتوں کا سبب بنتی ہیں، اور خود بھی ہدایت سے محروم ہوتی ہے اور اپنی نسلوں کو بھی ہدایت سے بے بہرا کرنے اور محروم کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے سمجھدار عورتوں کی علامتیں یہ بتلائی گئی کہ وہ دین کے مددگار بنتے ہیں اور دین کی محنتوں میں اپنے مردوں کے غمخوار بنتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس کی گواہی دی کہ بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام اولو العزم جو اس دنیا میں آئے، جن کے تذکرے قرآن پاک میں کیے گئے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے اور لوط علیہ السلام بھی ہے، جن کی عورتوں نے اپنے نبی کا، اپنے شوہر کا دین کی محنتوں میں ساتھ نہیں دیا۔ تو صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس کی پہلی نحوست یہ آئی کہ یہ دین سے محروم ہو گئے، اور دوسرے اللہ نے ان کو اتنا بے قیمت کیا کہ اور انسانوں کے ساتھ ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا، تاکہ اس بات کا پتہ چلے قیامت تک کہ اگر نبی کے گھر میں رہ کر بھی اگر نبی کے گھر کی عورتیں دین میں مددگار نہیں بنتی تو وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ اور جن لوگوں نے دین کی محنتوں میں اپنے شوہر کا اور زمانے کے نبی کا ساتھ دیا، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی ہے کہ اماں سارہ اور اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، تو اللہ نے اس کی برکت یہ دی کہ ان کی نسلوں میں انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، یہ سارے کے سارے گویا ان کی نسل کے اندر آئے، اور اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی قربانی دی اور اپنے آپ کو بے آب و گیا میدان میں ڈالوانے پہ راضی ہو گئی، جو حج کے مناسک اور مناظر کے اندر ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اب جب یہ بڑی قربانیاں انہوں نے دی تو اللہ نے ان کے ساتھ بڑا معاملہ کیا، اور بڑا معاملہ یہ کیا کہ ان کی اداؤں کو بھی قیامت تک کے زندہ رکھا۔ انبیاء کے علاوہ کسی کا عمل دنیا کے اندر وضع نہیں کیا گیا اور دوسروں کے لیے حجت نہیں بنایا گیا، لیکن ایک اکیلی اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دوڑنا، بھاگنا، اپنے بچے کی محبت کے اندر بے چین ہونا محض اللہ کے لیے ہوا، تو جب اللہ کے لیے ہوا تو اللہ کو اتنا پیارا دکھا کہ اللہ نے صحیح کے نام سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بھاگنا اور دوڑنا قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمایا
یہاں تک کہ انبیاء کے امام اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے فرمایا کہ اے ہمارے محبوب اپنی اماں ہاجرہ کی نقل یہاں پر اتارو، اور جیسے وہ اس صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑ لگائی تھی آپ بھی دوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی والہانہ انداز میں وہاں پہ دوڑ لگاتے تھے اور خوشی کے بارے اظہار کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں یہ عمل مقبول اور قیمتی عمل ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے ان عورتوں کے ساتھ اتنی برکتیں دی جو دین کے مددگار بنے اور اپنے شوہر کے ساتھ دین کے غمخوار بنے، کہ اللہ پاک نے ان کی اداؤں کو بھی باقی رکھا۔ اور پھر یہ کہ ان کی نسل میں ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے اتنی برکتیں دی کہ ان کے ہاتھوں سے بیت اللہ بنانے کا کام لیا۔ اماں ہاجرہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، ان تینوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے اندر انہوں نے اپنی جان مال جذبات سب کچھ لگا دیے، یہاں تک کہ بیت اللہ کے پائے میں اماں ہاجرہ دفن ہو گئی۔ تو گویا اس طرح اپنی زندگیوں کی قربانی دے کر قیامت تک بتلا دیا کہ دیندار عورتیں وہ ہیں جو دین کی محنتوں میں اپنے آپ کو بھلانے والی بنے۔ تو اللہ نے دکھایا کہ ماں کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو ایک طرف اپنے شوہر ابراہیم خلیل اللہ کا ساتھ دی اور دوسری طرف اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے آپ نے وہ تربیت کی کہ گویا نبی کی تربیت اللہ نے جس گود میں کرائی وہ اماں ہاجرہ کا گود ہے، اور ایسی تربیت کرائی کہ جب قربانی کی بات آئی اور یہ کہا گیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ باتیں اسماعیل علیہ السلام نے کہی، اے میرے باپ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ نے مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے تو بس اب آپ اس کے سلسلے میں ذرہ برابر پرواہ مت کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ تو یہ جذبہ قربانی بیٹے میں پیدا کرنا یہ ماں کا کردار ہے۔ تو دین میں ماں کی حیثیت سے بھی ایمان والی عورتوں کے کردار موجود ہیں اور بیوی کی حیثیت سے بھی ایمان والوں کے کردار موجود ہیں اور بیٹی کی حیثیت سے بھی ایمان والی عورتوں کے کردار موجود ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ دین کی محنت میں امت کی یہ تمام بیٹیاں اور امت کی یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں دین کی خدمت کے اندر جوق در جوق ہر زمانے میں چلی ہیں اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت امام الانبیاء آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی آواز اٹھائی اور آپ نے گویا اس ایمان کے کلمے کو آپ کے سپرد کیا گیا اور نبوت کی پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، تو نبوت کی پہلی وحی کو سننے والے مردوں سے پہلے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اماں جان نے سنا اور اماں جان نے تصدیق کیا اور اماں جان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلوں کو بڑھایا اور یہ کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے اور آپ بے چین مت ہوئیے، آپ لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، آپ پریشان حالوں کو سنبھالتے ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں اور آپ غریبوں کی خبر لیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حوصلہ دلانے کے ایمانی اور تاریخی کلمات سب سے پہلے اس زمین کے اور آسمان کے کانوں نے جو سنا تو وہ ایک عورت کی زبان سے سنا جو اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ نے آپ کو مال دیا تھا اس مال کو نبی کی محبت میں، نبی کے کام پر اور نبی کے راہب دین کی فکروں پر سارے کا سارا لٹا دیا اور لگا دیا۔ اس طرح اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے جذبات کی قربانیاں، ان چیزوں کا نمونہ اللہ نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج مطہرات اور امت کی مائیں یہ سب کے سب وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے غم کو اپنا غم بنایا اور آپ کی محنتوں میں اپنا حصہ ادا کیا، اور اس حصے کے ادا کرنے میں مختلف حالات آئے، لیکن ان حالات میں نہ کبھی گھبرایا، نہ کبھی پریشان ہوئے، نہ کبھی بے چین ہوئے، بلکہ ہمیشہ ان چیزوں کے اندر وہ اپنا وقت لگاتے رہے۔ تو اس طرح امت کو قیامت تک یہ راستہ دیا گیا کہ اپنی زندگی کو ایسے بناؤ
کہ ایمان کی محنتوں میں اور آخرت کی فکروں میں تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہارے جذبات اللہ کے نام پر اور نبی کے کام پہ خرچ ہونے والے بنے۔ اب اگر اس بنیادوں پر آدمی سوچے تو سمجھ میں آئے گا کہ امت کی بیٹیاں صرف کھانے پینے کے لیے اور بننے سنورنے کے لیے اور گھر کے کام کاج کے لیے یا اپنی خواہشات کے لیے نہیں ہے، یہ تو ضمنی کام ہے، یہ جزوی کام ہے، اور یہ چیزیں تو بہت ہی گویا آسانی کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے وقتوں میں پورے کر لینے کے کام ہے۔ اصل کام اللہ کو پہچاننا، نبی کو جاننا، آخرت کو ماننا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانا اور اپنی زندگی میں جمانا اور اپنی نسلوں کو سکھانا۔ اسی لیے فرمایا وہ کہنے والے اکابر امت نے، اگر کسی گھر کے اندر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور پڑھانے لکھانے کی اتنی ہمت ہو کہ ان میں سے کسی ایک کو سکھایا جا سکتا ہے تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو سکھایا جائے، اس لیے کہ بیٹا پڑھے گا تو فرد پڑھے گا اور بیٹی پڑھے گی تو نسلوں میں دین چمکے گا اور ایمان پھلے گا پھولے گا۔ تو یہ طاقت اور یہ تاثیر اللہ نے امت کی بیٹیوں کو عطا فرمائی ہے اور اس کے اندر ان کو رکھا ہے۔ چنانچہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا ارادہ کیا تو اس موقع کے اوپر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر جب جانے کا ارادہ کیا تو سفر معلوم ہوتے ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چھوٹی بیٹی تھی، لیکن انہوں نے فوراً اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور آدھے کو سر پہ اوڑھا اور آدھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا توشہ بنا اور اباجان کے ہاتھ میں دیا، اے اباجان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس توشے کو لیجئے اور اللہ کے بھروسے پر آپ جائیے۔ اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے تو آپ کے باپ ابو قحافہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کے ساتھ شاید ہجرت کر گیا۔ آپ گھر آئے اور فرمایا کہ کیا ابو بکر چلے گئے؟ بچوں نے کہا کہ ہاں ابا جان چلے گئے۔ تو فرمایا کہ بیٹا وہ تو سارا مال لے گیا ہوگا، پھر تمہارے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت وہ ابو قحافہ دادا ان کے حضرت اسماء کے نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فوراً حضرت اسماء نے ایک پتھر کے اوپر کپڑا ڈالا اور ڈال کر اپنے دادا کا ہاتھ لگایا اور فرمایا دادا جان یہاں بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو گویا ایک ایمان والی بیٹی کے نزدیک پتھر کا ہونا یا دولت کا ہونا برابر تھا۔ ایسا ایمان گود کے زمانے میں بنا تھا، اور اس بیٹی کا یہ کردار تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو روانہ بھی کیا، گھر والوں کو حوصلہ بھی دلایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں ٹھہر گئے تو چونکہ حضرت اسماء چھوٹی تھی، لوگوں کو شبہ نہیں ہوتا تھا اور جگہ کا پتہ تھا، تو آپ توشہ باندھ کر لے جاتی تھیں اور غار ثور میں دونوں کے حوالے کرتی تھیں۔ جب دوسرے دن توشہ باندھ کر گئی دینے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت اسماء اداس ہے اور چہرے پر زخم کے نشان ہیں۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، یہ زخم کیسے آ گئے اور تمہارے چہرے پہ بے چینی کیوں ہے؟ اب یہ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں توشہ دے کے واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل ملا اور اس نے میرے سر کے بال پکڑے اور مجھے کھینچا اور یہ کہا سچ سچ بتا، تجھے پتا ہوگا کہ تیرے باپ اور تیرے باپ کے نبی دونوں کس جگہ پر ہے، اگر تو نہیں بتائے گی تو پھر میں تجھے پیٹوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس زور سے ڈھکیلا کہ میں سر کے بل گر پڑی اور چہرے پہ میرے زخم آ گئے۔ اس نے پھر میرے بال پکڑ کر اٹھائے اور پھر کہا بتائے گی نہیں بتائے گی؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں، میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا اور یہ کہا کہ میں بتانے ہرگز تیار نہیں ہوں، میں اپنی جان تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں لیکن میں اپنے نبی کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ جھلا کہ مجھے ایک تماچا مارا اور چلے گیا۔ تو اس طرح میری بہنوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی ہونے کا کردار ادا کیا، صدیق اکبر کو حوصلہ دلایا اور غار ثور کی تاریخ میں اپنی قربانیوں کو جمع کروایا۔ تو یہ امت کی عورتوں کوئی ایسا موقع نہیں تھا، نبوت کی ابتدا میں یہ سامنے، ہجرت کی ابتدا میں یہ سامنے اور دین کی محنتوں میں یہ سامنے، یہاں تک کہ
کہ مکے کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے واقعات آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کی شہادت سب سے پہلے پیش آئی اور ابو جہل نے ان کے پیٹ میں برچھا مارا، نتیجے کے اندر وہ اللہ کی بندی شہید ہوئی، اور یہ شہادت کا خون جو مکے کی زمین پہ ٹپکا ہے مردوں سے پہلے عورتوں کا ٹپکا ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے گویا ان محنتوں میں امت کی عورتوں کو ہر قدم کے اوپر قبول فرمایا ہے، اور یہ آگے اپنی زندگی کے اندر ان محنتوں میں چلتی رہی، اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ مبارک کو نعوذ باللہ بجھانے کی نیت سے چلے تھے، تو راستے میں ایک صحابی مل گئے اور انہوں نے کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنے جذبے کو ظاہر کیا تو انہوں نے کہا باہر تو بڑے جوش و خروش سے آ رہے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بھی اسلام میں داخل ہو چکی۔ اب یہ حیرت میں پڑ گئے کہ میری بہن اور میرا بہنوئی یہ اسلام میں آ گیا، غصے کے مارے غضبناک پلٹ گئے، چلو پہلے انہی کا کام کر دوں گا۔ گھر پہ پہنچے تو آپ کو اپنی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ آپ نے کھٹکھٹایا دروازہ کھولو تو پڑھانے والے صحابی چھپ گئے اور پلنگ کے نیچے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ تو تعلیم کا حلقہ تھا، قرآن پاک سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم تو حق کو پہچان گئے، انہوں نے غضبناک ہو کر بہن بھائی کی بھی پٹائی کی، اور بہن بیچ میں آئی تو ان کو بھی مارا۔ حضرت ام جمیل خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اب ان کیفیتوں کو دیکھ کر اب آپ کو ندامت بھی ہوئی، غصہ بھی ٹھنڈا ہوا۔ پھر کہا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ؟ تو ام جمیل نے بے جگری سے کہا میرے بھائی تم شرک کی حالت میں ہیں، جب تک تم غسل کر کے پاک نہیں ہو جاتے ہم اللہ کے پاک کلام کو تمہارے ہاتھ لگانے کا موقع نہیں دیتے۔ انہوں نے غسل کیا، بیٹھ گئے، طٰہٰ کی آیتوں کا پرچہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب انہوں نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اب ان چیزوں کو پڑھتے ہی ان کی طبیعت میں کپکاہٹ آ گئی اور بے چینی بڑھ گئی اور آنسو ٹپکنے لگے، دل پسیج گیا، داڑھی بھیگ گئی۔ فرمایا یہ کلام حق ہے، مجھے بھی لے چلو اور آقا کا غلام بنا دو۔ اب وہ چھپے ہوئے صحابی بھی نکل کے آئے، کہا عمر مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تمہارا نام لے کے دعا مانگی تھی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ غرض یہ کہ اس ہدایت کے پانے میں اللہ پاک نے آپ کی بہن کا کردار دکھلایا، تو بہن کی حیثیت سے اور بیٹی کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے امت کی عورتوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دین پر چلایا اور ایمان کے کارنامے دکھلائے۔ اس کے اثرات نسلوں میں منتقل ہوئے اور اس کے اثرات گودوں میں پلنے والی اولادوں کی زندگی میں آئے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے ماحول میں زندگی گزاری جائے تاکہ سامان کا یقین نکلے، سامان کی رغبتیں ختم ہو، مال کی چیزوں کی خواہشات کی ناپاک جذبوں سے دل پاک ہو، اور آدمی تقوی طہارت کو، ایمان و اعمال کو، حیا اور پاک دامنی کو، عفت و پاکیزگی کو اور صداقت اور رازبازی کو، یہ وہ اصل جواہر پارے ہیں جسے اپنی زندگی میں لینا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر ایک عورت کا عزت کا لباس اس کا اسلام کا ہوگا، اور اس کے سر پر ایمان کا تاج ہوگا، اور اس کے گلوں میں تقوی کے ہار ہوں گے، اور اس کی زندگی کے اندر اس کی دینی قربانیاں دینے والے جواہرات ہوں گے جس سے اس کو مرصع اور مزین کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں تو قیامت کے میدان میں بھی کام آئیں گی۔ اس کے علاوہ کی چیزیں یہ بے حقیقت ہیں، ان چیزوں کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس لیے اصل بنیاد یہ ہے کہ اگر ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، ہم آپس میں ایمان کے مذاکرے کریں گے، ہم اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، ہم اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں گے، ہم ملنے والی بہنوں سے ایمان اور آخرت کے ماحول کی فکر کریں گے، تو اس کے نتیجے میں دل کا یقین بنے گا، اور دل کی گہرائی میں اللہ کی ذات عالی کا یقین آئے گا کہ اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا۔ پھر خوشی میں اور غم میں ہر حال میں اللہ کی ماننا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ایمان والیوں کے لیے اللہ کی طرف سے آسان ہوگا۔ اب ایک اللہ کی بندی ہے اور اس کے گود کا بچہ دودھ پیتا رخصت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو بچہ
ماں کے گود میں پلتا ہو اور اس کے سینے سے چمٹا رہتا ہو، ماں کو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، اب اس کا جدا ہو جانا اور وہی اکلوتا تھا تو اور بھی غم کا دو آتشہ بن جانا، یہ یقینی بات ہے۔ اب وہ غم میں رو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، تسلی دی، اس کے بچے کے نہلانے میں شریک رہے، اسے کفن پہنانے میں اپنے آپ کو شریک کیا، اس کے جنازے کی نماز خود پڑھائی اور بقی کے قبرستان میں لے جا کے دفن کرنے میں خود آگے آگے رہے، اور جب واپس آ کے دیکھا تو اس کے آنسو ٹپک رہے ہیں، آپ نے تسلی دی اور یہ کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جا، اگر تو چاہے تو میں تیرے بچے کو جنت کی کیاریوں میں اور جنت کے باغوں میں کھیلتا دکھلا دوں۔ بس یہ کہتے ہی غم تھم گیا، آنسو رک گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا اور طبیعت میں اطمینان کے آثار نظر آنے لگے، اور چند لمحوں میں اس اللہ کی بندی نے کہا، یا نبی اللہ بس بس، اب آپ آگے چلیے، امت آپ کے انتظار میں ہے، آپ کب تک میرے قریب بیٹھے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بیٹھنے والی عورتوں نے کہا، ارے اللہ کی بندی، تو نے یہ قیمتی وقت کو ضائع کر دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بار بار یہ مواقع تھوڑی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشکش کی تھی، اگر تو قبول کر لیتی تو دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کا نظارہ کر لیتی اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو جنت کے باغوں میں کھیلتا ہوا دیکھ لیتی۔ تو فوراً فرمایا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، یاد رکھو دیکھنے میں میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن کہنے میں آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے آنکھوں سے زیادہ اپنے پیارے نبی کی بات پر اطمینان کی اور ان کی زبان پر ایمان لائی، تو اس طرح رسالت پر ایمان تھا کہ غم کے پہاڑوں میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تسلیوں کو پا لیتے تھے اور اسی پر اپنی زندگی کو چلا لیتے تھے۔ یہ چیزیں میری ماں بہنوں اس وقت آئی تھی جبکہ 24 گھنٹے کی زندگی دین اور دین کی محنتوں میں چل رہی تھی، دنیا ان کی نگاہوں میں بے حقیقت بن گئی تھی، اس لیے فقر و فاقے سے وہ گھبراتے نہیں تھے اور دنیا کی کمی سے وہ پریشان نہیں ہوتے تھے اور دنیا کے آنے سے پریشان ہوتے تھے، یا اللہ کہیں اس میں آزمائش نہ ہو جائے، اس میں الجھاوا نہ ہو جائے، یہ چیزیں کہیں آخرت سے غافل نہ کر دیں، اور آئی ہوئی دنیا کو دین بناتے اور اللہ کے نام پہ لٹا دیتے اور اپنی زندگیوں کو سیدھی سادی چلاتے، اتنی سیدھی سادی چلاتے رہے کہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرات میں نہیں تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ جب آ کر گھروں میں دوڑنے لگے، بچے تھے، ہم نے فرمایا عبداللہ کدھر آ گئے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ کہا کہ آقا گھر میں نہیں ہے، مسجد میں دیکھ لو، تو کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں، مسجد میں بھی نہیں ہے۔ اب پورے حجرات میں دیکھا اور آگے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے میں مدینے کے ایک راستے پہ پہنچا جہاں ایک باغ تھا اور اس کے گھیرنے کے لیے دیوار تھی اور باغ کی ڈالیاں باہر کو لٹک رہی تھی، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، کھجور پک کر گر جاتے اور گرتے تو پھٹ جاتے اور پھٹتے تو اس میں ریت کے کنکرے چبھ جاتے اور گرمی کی وجہ سے وہ سخت پتھر کی طرح بن جاتے۔ اب وہ کچرے میں شمار ہوتے، کوئی اسے اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا، لوگ اسے لے کر پانی میں بھگو کر پتھر سے کچل کر اونٹوں کے سامنے ڈالتے تو اونٹ اسے چبا کر اپنی غذا بناتے۔ تو وہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو ایسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریت کے اندر سے وہ سوکھے کھجور جو ریتیلے کنکروں سے بھرے ہوئے تھے ان کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گیا۔ پھر میں نے کہا یا نبی اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ما اخذت یا عبداللہ، اے عبداللہ کیا تم ان چیزوں کو نہیں چنتے؟ میں نے کہا لا اشتہی انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اس کی کوئی اشتہا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا اشتہی یا عبداللہ، فرمایا کہ مجھے اس کی اشتہا ہے۔ حاذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ چوتھی صبح ہے اور تمہارے نبی کے پیٹ میں کوئی کھانے کا دانہ آج تک نہیں پہنچا، اس لیے میں بھوک کی بےتابی میں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ پھر آپ آئے اور پانی منگایا، اس میں اسے نرم کیا، اس کی کنکریوں کو نکالا
اور پتھر لے کر اسے کچلا، اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ پڑھ لیا کر، اے اللہ دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے، عیش تو آخرت میں ملے گا، اور کہا اپنی بھوک کو بجھا لے، خود بھی وہ اونٹوں کی غذا اب چبا کر اپنے پیٹ میں ڈال لیا، اور مجھے بھی وہ ٹکڑے جس کو آپ نے کچلا تھا مجھے دے دیا، اور پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی کر اپنی بھوک کو بہلا لیا، اور اس کے بعد فرمایا، اے عبداللہ 4 دن کے فاقوں کے بعد آج یہ سوکھے کھجور جو اونٹ کی غذا ہے، اس پر اللہ کا نبی اور امت راضی ہے، اور ہم دین کی محنت پہ کمی نہیں کریں گے، لیکن ایک زمانہ آئے گا جبکہ امت کے پاس کھانے پینے کے سامان کے ڈھیر ہوگے، دین کی محنتوں سے غافل ہوگی، سال بھر کی روٹی کا انتظام ہوگا، لیکن ان کی زبانوں پر ہائے دنیا اور ہائے پیٹ رہے گا، اور اسی غم میں ان کی زندگی گھلتی رہے گی۔ تو میری ماں بہنوں، یہ راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے چھوٹے بڑوں کو ہٹایا، اور ہر ایک کو دین اور ایمان کی محنت پر لگایا، اور اس راستے کے اوپر چلنے چلانے کی قربانیاں ان سے دلوائی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایمان کی محنتوں میں اور اللہ کے راستے کی کوششوں میں صحابہ کرام بھی، ان کی بیٹیاں بھی، ان کے بیویاں بھی، ان کی بہنیں بھی، سبھی شریک تھیں، اور دین اور ایمان کی محنت میں یہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اللہ ان کے اثرات کو دنیا پہ ظاہر کر رہے تھے، اور ہر زمانے میں یہ ہوا، جتنے بڑے بڑے اکابر آئے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب اولیاء کاملین وہ ہیں جو یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بیوگی کے زمانے میں ماؤں نے پرورش کی اور ماؤں نے تربیت کی۔ جب حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کلکتے سے اجمیر تک کا سفر کیا، 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیے، اور 70 لاکھ مسلمان آپ کے ہاتھ پہ توبہ کیے، اور آپ نے آ کر جب خوشی کا اظہار کیا، اما جان اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اتنا بڑا کام کروایا، تو ماں نے فرمایا بیٹا اس میں تمہاری ماں بھی شامل ہے، تو فرمایا اما جان وہ کیسے؟ تو فرمایا جب بھی میں تمہیں دودھ پلاتی تھی کبھی پوری زندگی میں نے بلا وضو کے تم کو دودھ نہیں پلایا۔ تو اس طرح ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے باوضو رہے، ان کے لیے تلاوت کرتے رہے، تاکہ اس کے اثرات ہمارے ہونے والی اولادوں پہ پڑے۔ پھر اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کی بڑائی بتلائی اور اللہ کی قدرت کی پہچان بتلائی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں سمجھائی۔ یہ ایک تاریخ ہے امت کی عورتوں کی کہ ہمارا اصلی کام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں لگ جائیں۔ اسی لیے بڑے بڑے اللہ والوں نے اور بڑے بڑے علماء امت نے یہ کہا کہ تم اپنی اولاد کی روٹی کپڑے کی فکر مت کرو، بلکہ تمہاری فکر یہ ہو کہ چاہے میرا بچہ بھوک سے اور فاقہ کشی کر کر اپنی زندگی کو پورا کر لے، لیکن ایمان بچا لے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے اس کی دنیا بنانے کی محنت کی اور اس کے ایمان بنانے کی محنت نہیں کی تو تمہارے کئی حج ہوں گے، وہ بھی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، اور تمہاری نماز روزہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا اور ان کو ایمان اور اعمال پہ کھڑا نہیں کیا۔